فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سورۃ الرحمن کا بیان جاری ہے اور انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ نے قرآن کا تذکرہ فرمایا جو اس بات کی علامت ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی تعلیم قرآن اور اس سے قرآن کریم کی عظمت اور اس کی رفعت کا اندازہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف انعامات کا تذکرہ کیا ہے. مثال کے طور پر آسمان کیسا بنایا ہے اللہ نے. جو چیزیں ایسی ہیں کہ باقیت النظر میں ہر انسان کو سمجھ میں آتی ہے, نظر آتی ہے, اللہ تعالیٰ اسی کا حوالہ دیتے ہیں تاکہ ہر ایک کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے, چاہے وہ علم کا ماہر ہو یا کم علم ہو یا ہلکی سمجھ رکھتا. وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں جو ہر ایک کو سمجھ میں آئے. جیسے آسمان ہر ایک دیکھتا ہے, زمین ہر ایک کے قدموں تلے ہے, لیکن اکثر انسان کا عمل یہ ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھتا ہے لیکن غور نہیں کرتا. قرآن کریم کا شکوہ یہی ہے وَكَأَيِّن مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. آسمانوں اور زمینوں میں اللہ فرماتے ہیں کتنی بھی نشانیاں ہیں جو ہم نے پھیلا کے رکھی ہیں. انسان دیکھتا بھی ہے لیکن سرسری نظر ڈال کر آگے بڑھ جاتا ہے. وہاں ٹھہر جانا, غور کرنا. یہ باہر سے جو سیاح آتے ہیں جو تاج محل دیکھنے جاتے ہیں, قطب مینار دیکھنے جاتے ہیں, جو سرسری نظر ڈالتے ہیں وہ تو اندر چکر کاٹ کے واپس آ کے باہر کھانا پینا بھی شروع کرتے ہیں. لیکن جو تحقیق کرنے آئے وہ ایک ایک پتھر پر جو ہے نظر رکھتے ہیں, ایک ایک چیز کی تعریف معلوم کرتے ہیں, ایک ایک کیا ہے وہ کیا ہے. پورا قلعہ گھوم لیا لیکن وہ لوگ ابھی وہیں کھڑے ہیں. پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ لوگ تحقیق بہت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آج اللہ نے اتنی نشانیاں پھیلائی ہیں, توحید کے دلائل اتنے پھیلائے کہ آدمی
کہیں سے بھی اللہ تک پہنچ جائے. اور حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر کہتے ہیں. شعر تو کسی نے نہیں کہا تھا. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو. فرماتے اس کو تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے. گلستان میں جا کے ہر ایک گل کو دیکھا، تیری ہی سی رنگت تیری ہی سی بو. اور فارسی کا شعر ہے، ہر بیان ہے کہ زمین گویت، جو گھاس کا تنکا اٹھتا ہے زمین سے وحدہ لا شریک لہ گویت. وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی نے پیدا کیا، غور کرو اپنے پیدا کرنے والے پر، میرے پیدا کرنے والے پر غور کرو. جب گھاس کا ایک تنکا ہمیں دعوت دے رہا ہے تو ہماری عقل ہمیں کیا اپیل کرتی ہے، ہماری سمجھ کیا اپیل کرتی ہے. یہ سب چیزیں انسان کو اللہ کی طرف بلاتی ہیں، لیکن انسان اللہ سے غافل. اسی کا شکوہ قرآن کریم نے کیا ہے. فرماتے ہیں یہ زمین دیکھو، وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، تمہارے لیے زمین بنائی ہم نے. اور اس میں کیا بنایا؟ فِيهَا فَاكِهَةٌ، اس میں طرح طرح کے میوہ جات اور غلے اور اناج کیا کیا پیدا کرتے ہیں. وَالنَّخْلِ، اس کے اندر تناور درخت دیکھنا ہو تو کھجور کا درخت دیکھو کتنا بڑا بنایا ہے. کھجور کے ایک درخت کی عمر کم سے کم 150 سال، اور کھجور کے اندر 100 سے زیادہ منافع بیان کیے. اس کی گٹلی کا الگ فائدہ، اس کی جھلی کا الگ فائدہ، اس کے گابے کا الگ فائدہ، اس کے مغز کا الگ فائدہ، کچی کھجوروں کا الگ، پکی کا الگ، نبیز بناؤ تو الگ، اچار بناؤ تو الگ فائدے. بیماروں کے لیے الگ، پھر اس کے تنے کا الگ، پھر اس کے پتوں کا فائدہ الگ. کتابیں لکھی گئی. اور چونکہ عرب میں کھجور زیادہ ہوتے تھے تو حوالہ اس درخت کا دیا. بتانا کیا چاہتے ہیں؟ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ زمین ہم نے کیسی بنائی. اتنا تناور درخت تو میں کھڑا کر دیا تو بیچاری لے کے کھڑی برداشت کر رہی ہے اس کو. اور پورا گنجان باغ آپ دیکھیں گے تو ہزاروں کھجوروں کے درخت پڑے ہیں یہ زمین کے اوپر. کیسی طاقت اللہ نے یہ زمین کو عطا کی. تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنائی، کیا آسمان بنایا. پھر زمین میں اللہ نے کیا کیا کمالات رکھے ہیں. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. ہم نے زمین کو تمہارے لیے پامال کر کے رکھ دیا. زمین کو پامال کر کے رکھا. کتنا پامال؟ ایماندار بھی اس کو اپنے پیروں سے بل رہا ہے اور غریب بھی اس پر چل رہا ہے. یہ غریب کو بھی برداشت کرتی ہے، یہ امیر کو بھی برداشت کرتی ہے. ہاں، تواضع والے ایمان والے کے لیے جب اس کو کشادہ کیا جائے گا اور اس میں اس کو رکھا جائے گا تو اللہ اس کو وسیع کر دیں گے. زمین کہے گی تو تواضع کے ساتھ چلتا تھا، اس لیے تیرے لیے میں وسیع ہوں. اور جو زور زور سے اکڑ کر قدم رکھتا تھا خبر کہے گی اب تو میرے اندر آیا ہے، تجھے
لیکن زمین پہ اللہ نے عجیب عجیب خزانے رکھے ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ زمین اتنی سخت اللہ نے بھی بنائی کہ پیر رکھے تو درد شروع ہو جائے، ورنہ یوں بڑی سخت معلوم ہوتی. کیوں؟ اس کے اوپر 100 منزلہ عمارت آپ قائم کر دو تو یہ اپنا سینہ آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے، کہتی ہے علی یہ قائم کیجیے. مضبوط اتنی ہے کہ 100 منزلہ عمارت قائم ہو جائے. نرم اتنی ہے کہ 500 فیٹ اندر جانا چاہو تو نہ گئے. ابھی پتھروں کے علاقے میں ہمارا جانا ہوا، میں نے پوچھا کہ یہ مکرانہ میں کتنی کاریں ہوگی ماربل کی؟ انہوں نے بتایا 1,082 کھانے ہیں. میں نے کہا اس میں کتنی گہرائی میں جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا اور دکھاتے ہیں کتنی گہرائی میں. دیکھ کے دماغ چکراتا ہے کتنی گہرائی کے اندر ہے. اور انسان کی سمجھ دیکھو کہ انسان کا جانا جانا مشکل ہے، وہاں بھاری بھاری مشین نیچے کام کر رہے ہیں. میں نے کہا مشینوں کو آپ نے پہنچایا کیسے؟ تو ایک نظام ہے جو وہاں چل رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ پتھر کے نیچے لہریں چل رہی ہیں. ایسا نہیں کہ کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں کھودا تو پتھر نکلا، وہاں کھودا تو پہاڑ نکلا، یہ نہیں. ایک لہر ہے جو اندر چل رہی ہے. تو میں نے کہا یہ لہریں کب تک چلتی رہے گی؟ فرمایا ہر کام میں ابھی 150 سال تک پتھر نکلے. کتنا خزانہ اللہ نے رکھا. اور 100 سال کے بعد آگے کیا نکلے گا نہیں کہہ سکتے. اللہ نے زمین کے نیچے پانی کے خزانے رکھے. یہ دنیا پانی پر زندہ ہے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابواب الطہارت لکھے. اور امام بخاری کا کمال یہ ہے کہ وہ قرآن میں سے ایسی آیت لائیں گے کہ پھر پوری کتاب جو لکھیں گے وہ اس آیت کی شرح ہو. قرآن کریم کی آیت لائے، پیشانی بنایا، پوری کتاب الطہارت کی پیشانی ہے یہ آیت. قرآن کتنا جامع کلام ہے. فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي. میرے والد صاحب ترجمہ کرتے تھے. اور ہم نے پانی کے ذریعے سے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے. درخت کو دیکھ لیجیے پانی پلانا پڑتا ہے، گنے کو دیکھ لیجیے پانی پلانا پڑتا ہے، گیہوں کو دیکھ لیجیے پانی پلانا پڑتا ہے. انسانوں کو ضرورت ہے پانی کی، حیوانوں کو ضرورت ہے پانی کی. جہاں بیمار ہوا سیدھا ڈاکٹر کے یہاں پہنچا، اس نے پہلے ہی پانی کا اندر جو ہے سوئی داخل کر دیا. کیا دے رہے ہیں؟ گلوکوز کا پانی دے رہے ہیں. جعلنا من الماء كل شيء حي. ان کے اندر پانی کی کمی ہو گئی، پانی دے رہے ہیں. ہر جاندار کو اللہ نے پانی کے ذریعے سے زندگی عطا کی. کیسا عجیب اللہ نے یہ لکوڈ بنایا ہے. کتنے بھی شربت آپ پی لو لیکن پانی سے جو سکون ہوگا اور کسی چیز کا وہ ہوگا ہی نہیں. یہ کمال اللہ نے رکھا ہے. پیاس بجھے گی تو پانی سے بجھے گی. کوئی میٹھا مشروب پیئیں گے، یہاں تک کہ آئس کریم کھائیں گے تو کھانے والوں کا تجربہ یہ ہے کہ بعد میں پانی ڈرتا ہے. اس کے بغیر یہ بھی اندر جاتی نہیں. اور اندر جانے کے بعد بھی اس کی پریشانیوں کا سلسلہ. اتنا ٹھنڈا کھا کے بھی پانی چھوڑنا، اس کے بغیر جمتا نہیں. تو پانی ایسی چیز ہے. ورنہ نیچے اللہ تعالیٰ نے پانی کے چشمے باہر رکھے ہیں. ایک تجزیہ کیا ہے کسی نے. لوگ کہتے ہیں انہوں نے یہ شاید صاحب نے فلاں شہر کی تبلیغ کی ہے. اور میں کہا کرتا ہوں تبلیغ
صرف اللہ کرتا ہے. تخلیق اللہ کا کام, اللہ خالق ہے, تخلیق اللہ کا کام. انسان کیا کرتا ہے؟ ترتیب دیتا ہے. خدا کے خزانوں میں ترتیب دیتا ہو, چیزوں کی ترتیب. ایکسپیریمنٹ جس کو کہتے ہیں, ترتیب دینے کو کہتے ہیں. تو کوئی سائنسدان خالق نہیں ہے. کہتے ہیں گریویٹی کی تخلیق کی, گریویٹی کی تخلیق ان کا کام نہیں, انہوں نے خالی انوینشن کیا ہے, تلاش کیا ہے موجود خزانے میں, اس کو لا کر کے رکھا ہے. کتاب لکھی گئی ہے, آپ نے پڑھی ہوگی, ڈسکوری آف انڈیا. بھائی واسکو ڈی گاما جو تھے, انہوں نے ڈسکور کیا تھا ہندوستان کے فلاں حصے کو. اب یہ ڈسکور کی حقیقت کیا ہے؟ یہ انگریزی لفظ ہے ڈسکور. ڈسکور کے معنی کور کو ہٹا دینا. ڈسکور کے معنی کور کو ختم کر دینا. تو ایک چیز کور کے اندر کی, آپ نے کور ہٹا دیا, آپ نے نقاب ہٹا دیا اور بے نقاب کر دیا ایک چیز کو. تھا تو وہ خزانہ, لیکن زیر زمین تھا, زیر نقاب تھا, نقاب ہٹا دیا, ڈسکور ہو گیا. تو کسی بھی چیز کے خالق اللہ ہے, خزانے سب اللہ نے پہلے سے رکھے ہیں. جہاں اسٹاک جمع ہوتا ہے اس کا نام رکھا ہے گوڈاؤن. گوڈاؤن انگریزی لفظ ہے, گو ڈاؤن یعنی اور نیچے جائیے. تو آدمی جتنا نیچے جاتا ہے اتنا اسے خزانے ملتے جاتے ہیں. اسٹیل کا خزانہ ہے, پلیٹینم کا خزانہ ہے, ہیرے موتیوں کا خزانہ ہے, سونا ہے, چاندی ہے. اللہ نے اندر کیا کیا بندیے نے کیا کیا خزانے رکھے ہیں, اور لوگ ضرورتوں کے اعتبار سے نکالتے ہیں. جب جب جن چیزوں کی ضرورت پڑتی گئی ہے, اب لوہے سے بھی زیادہ جو ہے مضبوط چیز دنیا میں آنے والی اور اس کی تحقیق ہو گئی ہے. یہ تمام چیزیں انسان بناتا نہیں ہے, اللہ سے بیٹھی ہوئی ہے, اس کو خالی نکالتا ہے. وقت آنے پر اللہ سمجھ دیتا ہے اور یہ نکالتا ہے. میرے والد صاحب فرماتے ہیں سائنس والے گدے, اور پھر تشریح فرماتے تھے کہ گدے خالی سے خالی نہیں. گدے کے اوپر آدمی سامان بھی لے جاتا ہے. گدھا بہت جو ہے وفادار جانور بھی ہے, جہاں آپ چاہیں گے جائے گا, جہاں لے جائیں گے لے جائے گا, اور اس پر سامان لا دیں گے تو وہ بھی لے کے جائے گا, کھلائیں گے تو کھائے گا, نہیں کھلائیں گے تو بھوکا رہے گا. یہ سب خوبیاں ہیں, لیکن ہم گدھے کو جو ہے عقل نہیں کہہ سکتے. سائنس بہت سائنس ہے, ہم چاہتے ہیں, پسند کرتے ہیں, ان کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. جیسے گدھے کو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے سائنس والوں کو بندوں کے فائدوں کے لیے استعمال کیا. ان کو سمجھ عطا فرمائی, ان کو عقل عطا فرمائی. خزانے اللہ کے, چیزیں اللہ کی, اور اللہ سمجھ دیتے ہیں تب تک وہ سمجھ میں آتی جاتی بات. تو فرماتے ہیں زمین ہم نے ایسی زبردست اور ایسی شاندار بنائی ہے کہ لوگوں کے اتنے منافع اس سے وابستہ ہیں, لوگ اتنا فائدہ اٹھاتے ہیں. ارے زمین جو ہے وہ قابل منفعت ہے, کہیں کھیتی ہوتی ہے, کہیں جو ہے آج کل تو زمین میں پیسوں کی کھیتی. میں کہا کرتا ہوں وہ زمین جو کسی زمانے میں کوئی دیکھنے تھوکنے کو تیار نہیں تھا, آج اس کی قیمتیں جو ہے آسمان کے اوپر پہنچی ہے. تو ہے زمین لیکن قیمت آسمان پر. بلکہ میں ایک قدم آگے بڑھ کے یوں بھی کہتا ہوں کہ زمینوں کی بڑھتی ہوئی قیمت نے لوگوں کی نظروں میں ایمان کی قیمت کو گھٹا کر رکھ دیا ہے. ایمان کے سودے پر ڈالتے ہیں لوگ, ادھر کا ادھر کر دیا, کاغذ اوپر کا نیچے کر دیا, کسی کا کسی کے نام پہ کر دیا, زمین کا سودا اپنے نام سے کر دیا. اگر اللہ کا دھیان ہو اور ایمان کا خیال ہو تو حدیث میں فرمایا ایک اینٹ زمین اگر کسی کی دوائی ہوگی تو 7 زمینوں پر تو اللہ گلے کے اندر ڈال دے گا. تھوڑی سی دنیا کے لیے آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے, تھوڑی سی دنیا کے لیے آدمی غلط کاریاں بھی کرتا ہے, تھوڑی سی دنیا کے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے انسان اپنے ایمان کو داؤ پہ بھی لگا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے والا کا وضع عالی لنا, تمہارے فائدے کے لیے تو زمین بنائی
عبداللہ بن سلام آئے تو انہوں نے آتے ہی جو ہے اپنی کتاب سے 3 سوال نکال کے لائے. یہ سوالوں کے جواب نبی کے لوگ کوئی نہیں دے سکتے. بس یہ علامت ہے، اگر یہ 3 سوالوں کے جواب دے دیا تو سمجھ جاؤں گا یہ رسول برمت ہے. لیکن آنے کے بعد سرکار کا چہرہ دیکھا تو فرمایا اب سوال پوچھنے کو جی نہیں چاہتا، کلمہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے. یہ چہرہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر سوال کیا جائے. آپ لوگوں کے چہرے سوالیہ نشان کی طرح ہوتے ہیں کہ سوال پوچھنے کو جی چاہتا ہے. کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھ کر کلمہ پڑھنے کو جی چاہتا ہے. کل میں نے طلبا کو سنایا تھا کہ وہ ایک وہ شخص جو حدیث کا قائل تھا اور ائمہ کا قائل نہیں تھا، جسے ہم غیر مقلد کہتے ہیں، اس نے چیلنج کیا تھا، بہت بھاگ اور تجربہ کا، اور چیلنج کیا تھا علامہ انور شاہ کشمیری کو رحمہ اللہ تعالی. چیلنج تو کر دیا لیکن علماء کو تشویش ہو گئی، حضرت نے قبول بھی کر لیا، اب تشویش بھی بہت ہو گئی. دوسرے لوگ دعا کرنے لگے کہ اللہ یہ اتنا سامنے تجربہ کا اس پر کا کھلاڑی ہے، مدرسے کے آدمی کیا جواب دیں گے؟ بھائی مدرسہ اور میدان ہے اور یہ باہر کا میدان اور معاملہ ہے، اور یہ کیا جواب دیں گے؟ کیسے چلے گا معاملہ؟ بھائی ہمارے ائمہ کو کم سمجھا ہے لوگوں نے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ رخ موڑ کر دیکھا تو بہت کم سن امام محمد ابن حسن شیبانی کو دیکھا، کنارے پر لگے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی کون ہوتا ہوں؟ میرا نام محمد ابن حسن ہے. کیوں آئے ہو؟ فرمایا آپ کے کہاں حاصل کرنے، آپ کو استاد بنانے آیا ہوں. فرمایا حافظ قرآن؟ نہیں. فرمایا میری مجلس کی پہلی شرط یہ ہے کہ میں حافظ قرآن کو پڑھاتا ہوں، آگے نہیں پڑھاتا ہوں، مگر حفظ قرآن. بہت بڑی نعمت ہے حفظ قرآن. ہمارے بچے ہیں، ہمارے مدرسے محمد صاحب کے مدرسے میں جو ہے وہ مطلب قرآن کریم کی تکمیل فرمائے کہ والد صاحب کا وصال ہوا، لیکن اللہ نے ان کو نوازا دے کہ سینے میں قرآن کریم آ گیا، تو بہت بڑی نعمت ہے. اور حضرت چلے آ رہے ہیں، اسٹیج سجا ہوا ہے، جمعہ کے بعد علماء کو مجموعہ ٹھٹ لگا ہوا ہے چاروں طرف، اور وہ بھی آیا ہے، بیٹھا ہے. بیٹھ گیا کہ حضرت بھی سلام کر کے وہاں پہنچے. مناظرہ شروع ہونے سے پہلے حضرت نے فرمایا آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو کہا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بخاری اور مسلم جو ہے اس کو محفوظ رکھا جائے. بہت اچھی بات ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آپ کو کچھ بخاری شریف کی حدیثیں یاد ہے؟ تو اس نے الزامی جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ کو یاد ہو تو ذرا پڑھنا. میں پڑھوں؟ جی. فرمائے مائک ذرا کھڑا کر دیں. کھڑے ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں سے شروع فرمایا. ایک صفحہ ختم، دوسرا ختم، تیسرا ختم، چوتھا ختم، پانچواں ختم، چھٹا ختم، 10واں ختم، 11واں، 12واں، 13واں. لوگ غرب گردانی کر رہے ہیں. 15، 16، 17 پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں. 25 میں جا کے رک کے پوچھا کہ اور پڑھوں یا اتنا کافی ہے؟ لیکن وہ تو بھاگ چکا. جو شہرت ہوئی حضرت کے حافظے کی، ایسا زبردست حافظہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مشائخ کو عطا فرمایا. ایک مناظرے کے اسٹیج پر بیٹھے تھے تو ایک سنت جی آئے تھے، کیونکہ غیروں کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا یا سماجی لوگوں کے ساتھ. تو ان کا جو سادھو آیا تھا اس نے کہا کہ اگر خالی کسی کا چہرہ دیکھ کر ایمان قبول کر سکتے ہیں تو علامہ کا چہرہ ایسا ہے کہ چاہتا ہے جی کہ لا الہ الا اللہ پڑھیں. ایک مرتبہ اسٹیشن پر کھڑے تھے، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا. اس زمانے میں ایسی چکاچوند لائٹیں تھا تو اسٹیشن ماسٹر لائٹیں جلا کر جا رہا. حضرت اپنے شاگردوں کے جرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے. وہ لالٹین لے کے گزرا اور حضرت
نے پڑی تو لاٹیں لے کر وہاں کھڑا رہا، 1 گھنٹے تک روتا رہا. لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا، پڑھتا نہیں یہاں سے جاتا نہیں. پر جو سورتیں کتابوں میں پڑھی تھی وہ آج رات کو لائٹیں کی روشنی میں نظر آئی. اب میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہاں سے نہ جاؤں یہاں تک کہ اس کا دیدار جی بھر کے کر لوں، پھر معلوم نہیں یہ شکل دیکھنے کو کب ملے. صبح سے پہلے اس نے ایمان قبول کر لیا. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو 3 کوشچن لے کے آئے. فرمایا یہ بتائیے کہ قیامت کی پہلی بڑی علامت کیا ہے؟ دوسرا سوال کیا کہ جنتیوں کا پہلا کھانا کیا ہے؟ تیسرا سوال کیا بچہ کبھی ماں کے کبھی باپ کے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ جواب ہیں اس کے بہت تفصیلی جوابات ہیں، لیکن یہ ہے کہ بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، یہودی بڑے علماء تھے ان کے یہاں، وہاں کر کے سوالات کبھی کبھی کرتے تھے. تو میں آپ کا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں عجیب عجیب خزانے اور عجیب عجیب گنجینے اور عجیب عجیب بیش بہا نعمتیں رکھی، اور پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے سمندروں کا تذکرہ کیا کہ سمندروں میں ہم نے موتی رکھے اور کھارے سمندروں میں قیمتی موتی تیار ہوتے ہیں، میٹھے نہیں ہوتے. جتنے موتی اور مونگے تیار ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام کھارے سمندر میں شور دریائے شور میں ہوتے ہیں، میٹھے دریاؤں میں نہیں ہوتے. اس کے ماہرین کی رائے یہ ہے کہ موتی جہاں بنے گے اور دریائے شور ہو. اللہ فرماتے ہیں والارض وضعها للانام، ہم نے زمین کو لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے. تم اس پر اپنے مکان بناتے ہو، اگر کوئی غریب ایسا ہو کہ اسے مکان نہ ملے نا تو وہ زمین پر اگر پیر پھیلا کر سو جائے تو زمین اس کو نہ نہیں کہتی. یہ زمین مسکن بنتا ہے غربا کا بھی، اور یہ زمین مسکن بنتا ہے عمرا کا. یہاں سلاطین بھی سوئے ہیں اور یہاں فقراء بھی سوئے ہیں، یہاں وزراء بھی سوئے ہیں، یہاں بزرگ بھی لیٹے ہیں. لیکن یہ بے بسی کا عالم ہے. زمین نکالتی بھی ہے چیزوں کو، زمین اپنے اندر چیزوں کو چھپاتی بھی ہے. کیسے قیمتی ہیرے، کیسے قیمتی لوگوں کو زمین نے سمیٹ کے رکھا ہے. سرکار کو دفنایا گیا تو حضرت فاطمہ روتے ہوئے کہتی تھی اتنے بڑے خزانے کو اور اتنے پیارے کو جس کو سینے سے لگاتے تھے دیکھتے ہوئے جی بڑھتا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے دفنا دیا؟ تمہاری مٹی ڈالنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ جملے پر ساور ہوتے. اللہ تعالیٰ فرمانے والا پھر اللہ نے پھل جو بنائے وہ بھی بڑے عجیب و غریب بنائے، اور ان کو کور کے اندر ایک ایک پھل کو آپ دیکھیں کیا کیا لاکھوں حکمتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. نارنگی حالانکہ رنگین ہے لیکن نارنگی کہتے ہیں، نارنگی کو دیکھیں گے آپ کہ اس کے اندر اللہ نے بوتلیں سجا کے رکھی، اتنی بوتلیں سجا کے رکھی ہے اور اس کی حفاظت کے لیے کتنا زبردست انتظام کیا ہے. پورا اورنج کا کارخانہ اللہ نے اندر لگا کے رکھا ہے، اور ایک موسمی اور ایک نارنگی سے ہزاروں پیدا کرنے کی اللہ تعالیٰ نے شکلیں اختیار کر رکھی. اندر جو بوتلیں اللہ نے سجا کے رکھی ہیں وہ کتنی ترتیب سے رکھی ہیں، اور ٹکرا کے ٹوٹ نہ جائے اس کا بھی انتظام کیا ہے. اور اندر کی منہ باہر نہ ہے اس کے لیے الگ نظام ہے، اور اس کا پانی الگ ہے، اور اس کے چھلکے کا رنگ الگ ہے، اور چھلکے کے بیچ میں جو سفیدی ہے اس کا فائدہ الگ ہے، اور چھلکے اور سفیدی کے بیچ میں جو ایک کیمیکل اللہ نے رکھا ہے اس کے فائدے ہو رہے. لوگوں نے اس پر بحث کی، فرمایا تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، لیکن جس اللہ نے یہ تمام خزانے دیے ہیں وہ انسان کے لیے دیے ہیں، لیکن انسان ایسا ہے یہ خزانوں سے برابر فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن خزانے کے دینے والے کو بھی ہے.
ایک ہی شکوہ ہے اور ایک کی دعوت ہے، یہ تمام نعمتیں استعمال کرو، لیکن نعمتوں کے دینے والے کو بھولو مت۔ تم عملی طور پر اس کا انکار کرتے ہو۔ جنات کو بھی پیدا کیا ہے اللہ نے اور انسان کو بھی پیدا کیا ہے اللہ نے۔ جنات کی فرصت نہیں ہے کہ ہر ایک کے اوپر سوال ہوتے رہیں، جیسے کہ انسان کو بھی فرصت نہیں ہے کہ ہر ایک کے اوپر سوال ہوتے رہیں۔ یہ تو عاملوں کا دھوکہ ہے۔ کسی کے گھر میں بتاتے تو ایک سے تو کام چلتا ہی، جب بتائیں گے تو 100 بتائیں گے، 200 بتائیں گے، 500 بتائیں گے۔ ارے بھائی انگریزوں کی بھی چاہیے عورتیں بھی جو ہے کھلا گھومتی ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں کی کون سی بڑی زیادہ بھی ہے کہ سب سوال انہیں کو ہو جاتا۔ چلو مان لیا جنات پریشان کرتے ہیں، میرے والد صاحب فرماتے تھے اور یہ ہم مانتے ہیں۔ جنات میں شیاطین بھی ہوتے ہیں، جنات میں انسان بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، نیک اور بزرگ بھی ہوتے ہیں۔ ایک صحابی ایک مرتبہ پہاڑ میں گئے، جاتے جاتے اندر گرو آتے گئے یہاں تک کہ ایک جگہ بہت بڑا سفید محل نظر آیا، اس کے اندر کوئی صاحب سفید اونی جبہ پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے نہیں گئے، اونی جبہ پہن کر نماز پڑھ رہے اور جبہ اتنا صاف ستھرا کہ اس کے اندر ایک اسپاٹ اور ایک داغ نہیں۔ انہوں نے دل میں سوچا یہ بزرگ نے یہ جبہ کب پہنا ہوگا، ایک بھی داغ نہیں ہے، کب سے نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ انہوں نے سلام پھیرا اور سلام پھیر کر کہا اسی جبے میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور اسی جبے میں نے رسول اللہ سے ملاقات کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی لوگ جنات میں ایسی بھی قوم پیدا فرمائی، جتنے انسانوں میں پھرنے تھے جناتوں میں، تو انسانوں میں شہید بھی ہیں، جناتوں میں شہید بھی ہیں، اور ان کے لیے علاج بھی ہوتا ہے، لیکن ہر ایک کو سر میں درد جنات کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ یہ میڈیکیشن کا پرابلم ہے، فزیکل پرابلم ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ خود حاملین جو اچھے ہوتے ہیں وہ بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ تم کو ایسا کچھ نہیں، کیونکہ میرے کو 12 بجے کے بعد 10 سے 12 بجے کے بعد ہوتے ہیں۔ تو اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کو بنایا، جنات کو بنایا، ان کے لیے نعمتیں جو ہے ہم نے پھیلا کے رکھی ہیں، ذرا ان تمام نعمتوں پر غور کرو۔ نعمتوں میں بڑی نعمت قرآن کریم ہے، اور یہ بچے نے قرآن کریم سمجھ کیا تو پہلے تو ہمارے حضرت مولانا نے بھی حکم فرمایا تھا کہ بھائی ایک اجلاس کیا جائے، اور تیاری بھی انہوں نے کر لی تھی، لیکن میں ذرا کمزور نکلا، کچھ مصروفیت ایسی ہو گئی تو میں نے معذرت کرنا چاہی۔ تو فقیر محمد بھائی تو تجربہ کار آدمی ہیں، انہوں نے سوچا کہ یوں آدمی نہیں آئے گا، اس لیے انہوں نے نیا طریقہ اختیار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تیری مجلس میں ختم کراتے پھر کہا جائے۔ تو آج جو ہے حضرت تشریف لائے اور الحمدللہ ہمارے علاقے میں یہ ادارہ چل رہا ہے۔ تو ایک زمانہ تو وہ تھا کہ ہمارے یہاں جو ہے کوئی قاری قرآن کو باہر سے سب کو لانا پڑتا، کھانے کا الگ مسئلہ، پینے کا الگ مسئلہ، افطار کا الگ مسئلہ، رفتار کا الگ مسئلہ، پریشان ہو جاتا۔ لیکن آج الحمدللہ یہ اداروں کی برکت سے ہر جگہ حفاظ پہلے انگلینڈ میں بھی نہیں ہوتے تھے حافظ، آج پہلی صف دوسری صف حافظوں کی ہوتی ہے، اور مسجد میں جتنی کمرے وہ سب کمروں میں ترقی ہو گئی، اور 4 رکعت 8 رکعت تو بہت مشکل ہے، 4 رکعت آتا نہیں۔ یہ اللہ نے عجیب یعنی مدرسوں کی برکت دیکھی ہے، مکتب کی برکت دیکھی ہے، اداروں کی برکت دیکھی ہے کہ ہمارے اندر حفاظ پیدا ہوتے ہیں۔ جن چیزوں کی جتنی ضرورت ہوتی ہے اللہ اتنی پیدا کرتے ہیں۔ ہوا کی جتنی ضرورت ہے اللہ نے پیدا کیا ہے، پانی کی ضرورت جتنی اتنی پیدا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارا اتنے حافظ پیدا ہوں گے، میں نے کہا ڈاکٹر روز پیدا ہوتے ہیں اور بیکار اور نرسوں سے زیادہ تعداد میں، ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں کہ تم کہہ کو پیدا ہوئے۔ بے ضرورت ہے ہر ایک کی، اس کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ تو حفاظ کی
ضرورت. ایک زمانے کے اندر جو ہے وہ ایک خالد صاحب کسی جگہ گئے تھے. اب وہاں معلوم ہے ان کو کچھ کتاب یاد تھی, وہ روزانہ وہ کتاب پڑھتے. متولی صاحب نے پوچھا کہ تم حافظ ہو, تو وہ کتاب کے حافظ تھے. انہوں نے کہا میں حافظ ہوں. اور دل میں یہ سوچا کہ وہ کتاب کا تو میں حافظ ہوں. اب وہ تراویح جو ہے روزانہ پڑھاتے. روز جو ہے کچھ 2-4 رکوع پڑھتے تھے, پھر وہ کتاب میں سے 1-2 صفحے پڑھتے تھے. اس طرح سے وہ 27 دن. انہوں نے کہا میں تو جلدی ختم کر دوں گا, تو 27 دن 30 سے 41 ختم کر دوں. اور گاؤں کے اندر چرچا ہو اور تو بہت نیا رہے ہیں قرآن, ایسا پڑھ رہے ہیں ابھی تک نہیں سنا زندگی میں. ہم نے تو کہا کہ ماں باپ اچھا سے ہم سنتے ہیں قرآن, لیکن یہ تو بالکل ہی نیا پڑھ رہے ہیں. عجیب قرآن شریف والے پڑھ رہے ہیں. تو چاہو کسی کو آتا بہترین قرآن تو بہترین پڑھتے, لیکن اندر اندر چرچا شروع ہوا کہ کل تو ختم بھی کر دیں گے. چند بوڑھے لوگ تم نے ایک چیز دیکھی اس کے اندر کیا, ہر سال اپنے سنتے تھے کہ یاسین والقرآن الحکیم, ایسا ہر حافظ پڑھتا تھا. انہوں نے نہیں پڑھا. اب کون پوچھے ان کو جائے, جن کو پوچھے ان کو بلا. اب کیا کر لوگوں میں چرچا بڑھ گیا, یہ کل ختم ہو رہا ہے, پھر ایسا نہ ہو کہ یہ صورت رہ جائے. ہوتے ہوتے یہ بات ان کے کام کا پہنچی, ورنہ میں اس کا جواب دیتا. لیکن کوئی بھی کام کا فرق جو ہے غیر حاضر نہیں ہو اور جیتے نہ ہو, میں اس کا جواب دوں. ہر ایک کو موجود رہنا چاہیے. میں جواب دوں گا. تم نے کہا ہے نا یہ نہیں پڑھا, میں نے اس کا جواب دیتا. نماز کے بعد تقریر کی. میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے یاسین کے بارے میں اعتراض کر رہے ہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ تم پہلے سے پرانے مسلمان یاسین کب پڑھی جاتی؟ کہ جو لوگ سکرات میں ہوتے ہیں, مرنے کے قریب ہوتے ہیں, تب پڑھ جاتے ہیں. بولو اب میں نے کیوں نہیں پڑھی؟ سمجھ میں آیا تم؟ اب تم کہو, تم کو معلوم ہے کہ یاسین پڑھتے ہی آدمی بڑھتا ہے, معلوم ہو گیا. اب تم جو ہے اجازت دے دو تو آج اپنی لاسٹ نائٹ ہے, اس کے اندر میں پڑھ لوں. لیکن میں جتنے لوگ مریں گے اس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ انگلیوں کا. میں پڑھوں گا یا جنازے اٹھیں گے, مریں گے لوگ, کون جس کی ذمہ داری کون لیتا ہے؟ ہم نے مل کے کہا نہیں ہم تو برابر پڑھ رہے ہیں, کچھ اور جب لوگ یاسین سے, آپ لوگوں کو قرآن سے پتہ, یاسین سے کیا پتہ ہے؟ اس دور تو ہوتا. آج الحمدللہ شہروں کے اندر ہر حافظ جو ہے تمنا کرتا ہے کہ مجھے 2 رکعت پڑھانے کا موقع ملے, مجھے 4 رکعت پڑھانے کا موقع ملے. پہلے عجیب عجیب واقعات روزانہ جو ہے پیش آتے تھے. ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انگلی پورا کے اندر جو ہے 3-4 حافظ پڑھاتے تھے. تو مسٹیک جو ہے وہ آپس میں سمجھ لیتے تھے کہ میں کچھ کھانسوں کچھ کھانکھاؤں سمجھو گے تم نے غلط پڑھا, دوسری 2 رکعت کے اندر اس کو ٹھیک ٹھاک کر لینا, میری بھول ہو جائے تو تم سامان لینا. مراقبی بگو یا تم مراقبی بگو, اس طرح سے ہمارا سلسلہ چلتا رہے گا. لوگ سمجھیں گے بڑے پکے آگے. اتنے میں ایک مرتبہ جو ہے 2 بوڑھے آ گئے. انہوں نے پہلی رکعت سے لقمے دینا شروع کر دیا. اب ایسا ہو گئے گا بھائی تم لوگوں کو ذمہ دار بنائیں لقمے دینے کے لیے. انہوں نے کہا اس میں لقمے میں کیا ہے کہ بھوک لگتی ہے تو لقمہ دیتے ہیں. تم لوگوں کو برابر یاد نہیں ہے, ہم لوگ لقمہ دے رہے تھے. تم کو بہت لقمہ دینے کا شوق ہے کیا؟ شوق نہیں, تم بھول مت کرو, تم کیا لقمہ دیتے تھے. اب کو لقمہ تو لقمے دیں.
کرتے ہو تو لطفہ دینا پڑتا ہے. کیا بہت زبان چلاتے ہو, کہاں گئے ہو, ہم لوگ مسافر کہیں دور سے آئے ہیں, ڈھونڈ کے آ گئے مسجد میں کہ ذرا نماز پڑھ لیں, تراویح پڑھ لیں. کیا بہت تم کو جھکنے رہے گا ٹوکنے میں تو پڑھو, دیکھیں کہ ہم لوگ پڑھیں کیا, کہاں پڑھا. تو ظاہر بات ہے کہ لوگ اس طرح تیار تو نہیں ہوتے کہ فوری طور پر جو ہے پڑھا دیں. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک بڑے میاں نے دوسرے کو اشارہ کیا کہ تم پڑھا دے. چلو کہا جب تم کہتے ہیں کہ پڑھا دے تو میں پڑھا دیتا ہوں, آپ پیچھے آ جاؤ. تو وہ پڑھے تو 4 رکعت کے اندر ایک پارہ پڑھا اور باقی کے 8 رکعت کے اندر دوسرے 2 پارے پڑھے. ارے لوگ تو حیران ہو گئے, کہتے پوری رامدیر کا مجمع دوسرے دن سے ہوں, 10 دن کے اندر قرآن شریف ختم کرے گا. کیا بہترین قرآن کریم حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, شیر کے سر پہ سواتے انہوں نے جو ہے کہہ دیا کہ پڑھا دو. انہوں نے دہرت سے پڑھا دیا جیسے کہ ابھی ان کو یاد پڑھو. یو پی کے اندر 2 بھائی تھے, ایک کو قرآن شریف ایسا یاد جیسے کہہ رہے بسم اللہ, بسم اللہ بھول پڑتی گا کیسی یاد ہوتی بسم اللہ. فرمایا دوسرے بھائی کو ایسا یاد تھا قرآن جیسے سورہ فاتحہ. یہ سب قرآن کے معجزات, اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے نوازتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اس کے سینے کو منتخب کر کے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے اس کے سینے کا استعمال کرتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جب اللہ نے میرا انتخاب کیا تو مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے, ورنہ جو انتخاب کر کے ڈال سکتا ہے وہ نکال بھی سکتا ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جن کو قرآن کریم یاد ہو وہ اس کا دور خوب کریں, اس کی عظمت رکھیں, اس کی حفاظت کریں, اس کو پڑھیں اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھیں. یہ کتاب جو تقاضے کرتی ہے ان تقاضوں پر اپنے آپ کو پورا اتارنا. ورنہ حدیثوں میں ہے کہ جو حافظ قرآن یاد کر کے سویا پڑا رہا, کبھی اس نے تلاوت نہیں کیا, فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے اعضاء گرے ہوئے ہوں گے. اور معراج والی حدیث میں تو بہت زیادہ بھی اس کا سر کچلا جا رہا ہوگا, پتھروں پہ پتھر مارے جا رہے ہوں گے کہ تو نے قرآن یاد کر کے اس کو کچل ڈالا. اب تیرا سر بھی ہم کچل ڈالیں گے, تیرے سر کو اونچا کیا تھا قرآن یاد کرا کے, لیکن تو نے قرآن کو نظر انداز کیا اور تو نے قرآن کی آیتوں کو کچل دیا, ہم تیرے سر کو کچل ڈالیں گے. تو وعدے بھی بہت ہیں تو وہی نہیں ہے, اس لیے یہ نازک موقع ہے. اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اس کو کسی بھی موقع پہ چھوڑ نہیں سکتے, اور یہ باقی کیسی رہے گی, کثرت تلاوت سے باقی رہے گی. حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں کسی نے پوچھا حضرت 80 سال ہو گئی, آپ کی صحت اتنی عمدہ کیوں ہے؟ فرمایا روزانہ 5 کلومیٹر چلتا ہوں. اور قرآن کیوں زیادہ یاد ہے؟ فرمایا چلنے میں 5 پارے روزانہ پڑھتا ہوں. اور اکیلا نہیں پڑھتا, میرے ساتھ سننے والا ہوتا ہے, میں پڑھتا جاتا ہوں وہ سنتا جاتا ہے. تو اندر کی مایا بن رہی ہے روزانہ پڑھنے سے, باہر کی باڈی ٹھیک ہو رہی ہے روزانہ چلنے سے. دونوں چیزیں لے کے چلیں ہمارے بچہ ہے. اللہ تعالیٰ اس بچے کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ رکھے اور ان کو ان کی قدر نصیب فرمائے. اور ادارہ جس نے محنت کر کے ان کو تیار کیا, اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس خاندان کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ بعض افراد بیمار ہیں, ہمارے مفتی عبدالرحمان صاحب بیمار ہیں, ان کی اہلیہ کے لیے, بچی کے لیے, سب کے لیے دعا فرمائیں. اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دے اور اس نعمت کی برکت سے اور خدمت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہان میں کامیاب اور کامران رکھے. اور ہمارا یہ حافظ جو ہے وہ اپنا سبق سنائے گا اور اس کے بعد جو ہے اس کے استاد محترم اس کی دستار بندی کریں گے اور پھر دعا کریں گے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ما شاء الله جزاكم الله. बहुत से लोगों ने अपने अपने बीमारों के सिलसिले में और मफहूमीन मरहुमात के सिलसिले में दुआओं की दरख्वास्त अल्लाह से की है। इनमें हमारे बाबू भाई कठोर से तशरीफ लाते हैं और हमारे मुतवस्सिलीन में अच्छे साथियों में है बड़े जाकिर शाही अल्लाह ने बनाया है। उनकी बहू की तबीयत बड़ा खराब रहती है, उनके लिए दुआ फरमाए, अल्लाह ताला शिफाए कामिल अता फरमाए और इनको भी इसके जरिए से सुकून और शांति अता फरमाए। एक आदमी बीमार हो गया, सब परेशान है। खलीफा रिक्शा वालों की वालदा का इंतकाल हो गया, मग़फ़िरत की दुआ फरमाए, अल्लाह ताला मरहुमा की बेइंतहा मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। अफजल भाई की खाला बीमार हैं, उनके वास्ते शिफा की दुआ की दरख्वास्त की गई है, अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए। हज़रत मौलाना इलियास वालों की अहलिया को कुछ फारिश का असर हुआ है,
اسپتال میں زیر علاج ہیں، ان کے واسطے شفا کی دعا کرنے کی درخواست کی گئی ہے۔ ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان خاتون کو شفا کاملہ نصیب فرمائے اور یہ پریشانی کو دور فرمائے اور عافیت کے ساتھ صحت نصیب فرمائے، اور اس بچے کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے سینے میں دادن حیات قرآن کریم کو محفوظ رکھے اور اس کی بھی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے فرامین پر اس کو عمل کرنے کی توفیق دے، ان کے اساتذہ کرام کو جزائے خیر دے، کہ والد مرحوم کی اس کی برکت سے جو قرآن کریم یاد کیا اللہ بے انتہا مغفرت فرمائے اور مقامات عالیہ جنت میں نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو دینی نقطۂ نظر سے آباد رکھے، اور وہ ادارہ جس کی چھت کے نیچے بیٹھ کر انہوں نے یاد کیا قرآن کریم اللہ تعالیٰ اسے بھی آباد اور شاد رکھے اور اسے جاری ساری رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات تغنینا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات ترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات تبلغنا بہا اقصى الغایات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين أخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجهاب همومنا وغمومنا اللهم أعنا على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، قرآنیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے کرم کے فیصلے فرما، عافیت کے معاملے فرما، اے اللہ اپنی رضا والی زندگی ہمیں عطا فرما، اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے، ہمیں سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے، اللہ ہمیں شریعت کا 100% پابند بنا دے، اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے، ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما دے، ظاہر اور باطن کے بگاڑ دور فرما دے، اے اللہ ہمیں 100% نمازی بنا دے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے، اے الہ العالمین ہماری نسلوں میں حفاظ قرآن کریم پیدا فرما، علماء پیدا فرما، جس بچے نے حفظ کیا اللہ اس کے سینے میں قادر حیات قرآن کو واقعی فرما، اے اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، ہماری نسلوں میں بھی اللہ علماء پیدا فرما، صلاح پیدا فرما، حفاظ قرآن اور نیک لوگ پیدا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں اللہ غیر سے قرضوں کے پورا ہونے کی سبیل پیدا فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر دیتا ہے جب وقت آتے ہو چلنے والی موت عطا فرما، اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہ اور مقابر کی حفاظت فرما، جملہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، علماء ربانی حقانی کی حفاظت فرما، اے اللہ 100% دین پر عمل درآمد نصیب فرما، اے اللہ ایمان پر دنیا سے جانے والوں کی بے انتہا مغفرت فرما، جمیع قبرستان والوں کی مغفرت فرما، جن کے لیے درخواستیں کی گئی ہیں اللہ اگر بیمار ہیں تو انہیں شفا دے دے اور دنیا سے چلے گئے ہیں تو مغفرت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ یہاں بیٹھے ہوئے حاضرین کی جمیع حاجات کا غیب سے تکفل فرما، اور اللہ جو دل میں حاجات ہے تو جانتا ہے اپنے فضل سے ان تمام کی تکمیل فرما، اے الہ العالمین جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ اور جب وقت آتے ہو قلب والی موت عطا فرما، اے اللہ کے دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔
کی دوا ہے اور ذکر اللہ کے ایمان والے کی روحانی زندگی ذکر اللہ کے ذریعے سے انسان کو حیات سرمدی اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں. ایک اللہ والے بیمار ہوئے تھے تو ان کو بے ہوش کر کے آپریشن کرنا. ان کا سینہ چاک کیا گیا تو اندر سے اللہ اللہ کی آواز آئی. ڈاکٹر نے بلایا, مجھے تو دام کو گئی یہ کیا آواز اندر سے آ رہی. میں تو ان کو بڑے آپریشن کرنے سے پہلے بے ہوشی کے انجیکشن دے چکا ہوں. اسٹڈی کرا تھا وہ دے کے گیا ہے اور یہ کیا ان کو آوازیں آ رہی. تو انہوں نے سنا کہ اللہ اللہ کی آواز آ رہی. اور میں ڈاکٹر صاحب 60 سال محنت کی اللہ اللہ سینے کے اندر جاری ہو. دل جو ہے اللہ اللہ کرنے والا بن جائے, اس پر 60 سال محنت ہوئی. تمہاری 6 منٹ کی محنت ہے یہ آواز بند کرنے پر, بڑے میاں کی محنت ہے 60 سال کی اس کو جاری کرنے پر. تو 6 منٹ کی محنت 60 سال کی محنت پر کیسے جاری آ سکتی ہے؟ اس بنا پر ان کے دل میں جو ہے کہ اللہ اللہ جاری ہے, اس کو جاری رکھنے کے لیے تو یہ مرنے کو تیار ہے. ذکر ایسی چیز ہے کہ انسان کو سوتے جاگتے ہر وقت جو ہے ایک عجیب قسم کا کیف جو ہے اس کے ذریعے سے عطا ہوتا ہے. یہ مقصد زندگی ہے ذکر اللہ, اس لیے اس کی کوئی لمٹ نہیں رکھی, اس کا کوئی وقت نہیں رکھا, بلکہ یوں کہا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. محدث کا قریب واقعہ لکھا ہے. محدث کا انتقال ہو رہا, لیٹے ہوئے تھے آنکھیں بند, سامنے سب شاگرد بیٹھے جنہوں نے ہزاروں حدیثیں یاد کی ان سے, اور اتنے بڑے استاد جن سے ہزاروں حدیثیں یاد کی ان کو تلقین کرے کلمے کی. جس نے ہزاروں حدیثوں کی تلقین کر دی اس کو کیا کلمے کی تلقین کرے؟ شرم آ رہی. طالب علم کا طالب علم ہوتا ہے, شرمایا جاتا ہے. لیکن اس شاگرد کو بات یاد آ گئی, یہاں بند کر کے لیٹے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کو ہوش آتا ہے. کیا کریں؟ یہ جو روایت ہے من کان آخر کلامہ, یہ بھی انہوں نے روایت کی, یہ بھی پڑھائی, یہ بھی یاد کریں. تو انہوں نے جو محدثین سے ہوتے ہوئے سند جو ہوتی ہے وہ سند پڑھنا شروع کی, اور سند پر اگر اخیر میں کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ کی, وہاں کے رک گئے. بھائی شاگرد رکتا ہے تو استاد فوراً رکوا دیتا ہے. تو جیسے ہی من کان آخر کلامہ پر رک گئے تو بے ہوشی میں بھی ہوش آ گیا محدث کو, اور آنکھ کھول کر کہا کیوں نہیں پڑھتا کہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اور اسی پر ان کا انتقال ہو گیا. تو دنیا سے جاتے جاتے جو حدیث پڑھائی تھی اس پر عمل بھی ہو گیا, اور آخری کلمہ زبان پر آیا تو آئے گا. تو تھوڑی دیر کے لیے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ چند منٹوں کے لیے مراقبہ کریں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ معبود نمی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں سوا موجود نمی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں سوا مقصود نمی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں اور سوا مسجود نمی کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں. اور تو بس پادا میں آخر گردے جو پائے میرے
رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ اب سے تھوڑی دیر تک انشاءاللہ ہم یہی مراقبہ جاری رکھیں گے، اسے رونا نہ کرنا ہے اور پابندی سے کرنا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ حق مشغول شام مشغول شام مشغول شام۔ اللہ کی یاد میں مشغول ہو جا، دل کا اصلی کام اللہ کی یاد ہے۔ عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا دار پانی ہے، اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنائی ہے۔ وَيَا بَقْرِتَعَتْ فَسَالَ اللَّهِ دنیا میں، اگر کوئی گئی گئی کیسی نادانی ہے۔ نہ دنیا نہ دولت بدل جائے گا، وقت ساتھ تیرے کفن جائے گا۔ اسے مانگے کہاں جانے کس سے لگے، اور دنیا میں حاجت روا کون گئے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، اور بے خبر کیا خبر تجھے کو کیا کون ہے۔ جب تلے گئے عمل سب کے میزان پر، سب کھلے گا کہ کون کا
جب مناظروں کر رہے ہوں تو یہ بات ضرور سوچنی چاہیے کہ آپ جو کہتے ہیں پر ہم نے اپنے اختیار سے آنکھیں بند نہیں ہے. دن وہ آئے گا جب جسم پر آنکھوں پر کسی چیز پر ہمارا اختیار نہیں ہوگا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ومن عذاب القبر ومن عذاب الحشر ومن عذاب القبر ومن عذاب الدين. واحشرنا يوم القيامة مع الأبرار. اللهم افتح لنا بالخير واكمل لنا بالخير وجل وامرنا بالخير إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لا تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے ضرورت فرما. اے اللہ اپنا فضل اور کرم کا میرے حال فرما. اے اللہ رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما. اے اللہ عافیت کے معاملے فرما. اے اللہ العالمین ہماری زبانوں کو ذاکر بنا دے. اے اللہ ہمارے قلب کو شاکر بنا دے. اے اللہ ہمارے جسم کو تیرے احکام پر نازل بنا دے. اے اللہ العالمین ہمارے عقل و عیال کو ہمارا فرما بردار بنا دے. اے اللہ تیرے حکموں کا فرما بردار بنا دے. اے اللہ العالمین ہمارے دل کے بگاڑ دور فرما. اے اللہ ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی کے ہر موڑ پر نصیب فرما. اے اللہ ان کے رسول محبت رسول اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرما. اے اللہ العالمین تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا. ہمیں اپنا بندہ بنا دے. اے اللہ اپنی مرضیات کو چلنے والا بنا دے. اے اللہ منمانی زندگی میں ہماری حفاظت فرما دے. اے اللہ گناہوں سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا فرما دے. اے اللہ آج کل جو کھیل کود کا ماحول بن رہا ہے اس ماحول میں اللہ میں نمازوں کی پابندی نصیب فرما دے. اے اللہ تلاوت قرآن کی شہدائی نصیب فرما دے. اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے. اے اللہ جن کے سینوں میں قرآن میں ان کو اس کا قدردان بنا دے. اے اللہ حافظوں کے سینے میں قرآن کو محفوظ فرما دے. اس کی تلاوت کا شوق بھی عطا فرما دے. ان کے اساتذہ کو اللہ شوق جہان کی کامیابیاں سب فرما دے. اے اللہ جن اداروں میں یہ خدمت ہو رہی ہے اللہ ان کو قبول فرما دے. اور جو اللہ اداروں کی خدمت کرنے والے ہیں ان کو بھی قبول فرما دے. اے اللہ العالمین اپنے فضل سے ہمیں ذاکر بنا دے. اے اللہ ہماری زندگی ذاکرانہ بنا دے. اے اللہ عاصیانہ زندگی میں حفاظت فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو مقروض ہیں رضا میں پورا ہونے کی سبیل عطا فرما. جو طلبا پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو علم نافع عطا فرما. اے اللہ انکساری اور تواضع نصیب فرما. ہر قسم کے کبر اور بڑائیوں سے اللہ حفاظت فرما. اے اللہ العالمین 100% ایمان بنا دے. ہمیں باحیا بنا دے. ہمیں بااخلاق بنا دے. اے اللہ ہمیں کو دین کی توفیق عطا فرما. اپنے لوگوں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گھروں کے ماحول دینی بنانے کی سعادت عطا فرما. اے اللہ العالمین جب تک زندہ رکھ کے ایمان پر زندہ رکھ. جب دنیا سے جانے کا وقت اللہ کرنے والی موت عطا فرما. اے اللہ حسن خاتمہ نصیب کیجیے. اے اللہ سوء خاتمہ سے بچا دیجیے. اے اللہ العالمین ہاتھ اٹھائیے دعا کا عطا فرما. جو مانگنے سے رہیا نصیب فرما. اس پورے مجمع کی مغفرت فرما. دور دراز سے آنے والوں کا جس مقصد سے آنا ہوا ہے وہ مقصد پورا فرما. سلسلوں کا فیض انہیں عطا فرما. اے اللہ قلوب کو جاری فرما. اے اللہ قلوب کو برے مالکوں سے منور فرما. اے اللہ العالمین یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بخیر منظور فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون. سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.